بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نہیں بیٹا، خدا کے لیے ایسا نہ کر، یہ تیری بہن ہے، تیرا خون ہے۔ پیٹرول کی تیز بو میرے نتنوں سے ٹکرا کر میرے دماغ کو سن کر رہی تھی، لیکن میری آنکھوں کے سامنے میری 16 سالہ بیٹی رابعہ کا خوفزدہ آنسوں سے بھرا چہرہ تھا۔ میرا بیٹا کامران، جس کی آنکھوں میں کبھی اپنی بہن کے لیے محبت کی چمک ہوتی تھی، آج نفرت کی آگ سے دہک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ماچس کی تیلی تھی اور اس کی بیوی سائمہ، جو سارے فساد کی جڑ تھی، دہلیز پر کھڑی ایک طنزیہ فاتحانہ مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائے ہوئے تھی۔ میں اپنے بیٹے کے قدموں میں گر گئی، اپنے آنچل سے اس کے پاؤں صاف کرتے ہوئے بھیک مانگنے لگی۔ کامران، تجھے میرے دودھ کا واسطہ، اپنی اس بہن پر رحم کر، اس نے کچھ نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے، ایک فریب ہے۔ بس کرے اماں، وہ چیخا۔ اس کی آواز میں وہ شفقت نہیں تھی جو کبھی میرا مان ہوا کرتی تھی۔ روز روز کے ان جھگڑوں سے میری جان چھڑوا دے، آج یہ قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ سائمہ کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے التجا بہہ رہی تھی۔ بھائی، میں نے کچھ نہیں کیا، بھابھی جھوٹ بول رہی ہیں۔ لیکن کامران نے ایک نہ سنی۔ اس نے ماچس جلائی اور یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوا تھا۔ اس آگ کی چنگاری اسی دن بھڑک اٹھی تھی جس دن سائمہ اس گھر میں بیاہ کرائی تھی۔ میرا نام روبینہ ہے۔ میری زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کے ہر ورق پر محنت اور آنسوں کی تحریر ہے۔ میرا ایک بیٹا تھا، کامران، اور میں دوبارہ امید سے تھی جب میرے سر کا سایہ میرے شوہر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے انتقال کے ٹھیک 1 مہینے بعد میرے آنگن میں رحمت بن کر ایک بیٹی نے جنم لیا۔ میں نے اس کا نام رابعہ رکھا۔ دنیا والوں نے کہا کہ منحوس ہے، آتے ہی باپ کو کھا گئی، لیکن میرے لیے وہ میرے شوہر کی نشانی اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت تھی۔ میں خوش تھی کہ اللہ نے مجھے بیٹی جیسے رحمت سے نوازا ہے۔ میں نے قسم کھائی کہ خود بھوکی رہ لوں گی، لیکن اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی کمی نہیں آنے دوں گی۔ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، برتن مانجتی، کپڑے دھوتی، ہر رات میں اللہ کا شکر ادا کر کے سوتی کہ اس نے مجھے ایسے فرما بردار بچے دیے۔ صبح ہوتی تو میرے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جاتا۔ میرے بچے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور روز کے اخراجات پورے ہو رہے تھے۔ میرے لیے یہی بہت تھا۔ وقت پڑ لگا کر اڑتا رہا۔ میرے بیٹے نے میری محنتوں کا پھل دیا۔ اس نے MBA مکمل کیا اور اسے ایک بڑی کمپنی میں اچھی نوکری مل گئی۔ ہمارے دن پھرنے لگے۔ اب جب بیٹا اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا تھا تو میں نے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ہمارے وہ رشتے دار جو کبھی غربت کی وجہ سے ہم سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، اب روز میری دہلیز پر اپنی بیٹیوں کے رشتے لے کر آتے۔ لیکن میرے بیٹے کو اپنی ایک کلاس فیلو پسند آ گئی۔ ایک دن اس نے جھجکتے ہوئے مجھ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اماں، ایک لڑکی ہے، سائمہ، ہم یونیورسٹی میں ساتھ تھے، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ مجھے اپنے بیٹے کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ میں نے کہا، مجھے جہیز یا دولت سے کوئی غرض نہیں، میرے بیٹے کی تنخواہ اچھی ہے اور اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ مجھے تو بس ایک اچھی سلیقہ مند بہو چاہیے جو میرے گھر کو جوڑ کر رکھے۔ میں خود رشتہ لے کر سائمہ کے گھر گئی۔ وہ لوگ تو جیسے پہلے ہی تیار بیٹھے تھے۔ انہوں نے فوراً ہاں کر دی اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میری بیٹی رابعہ اپنے اکلوتے بھائی کی شادی کے لیے سب سے زیادہ خوش تھی، لیکن شاید ہم نے کسی غلط فہمی کو پال لیا تھا۔ شادی سے اگلے ہی دن سے اس کا رویہ ہم دونوں ماں بیٹی کے ساتھ خراب ہونے لگا۔ وہ ہمیں خاطر میں نہ لاتی۔ ذرا ذرا سی بات پر ٹوکنا، ہمارے کاموں میں نقص نکالنا اس کا معمول بن گیا۔ میں اپنی بیٹی کو سمجھاتی، غصہ نہ کرنا بیٹی، تمہاری بڑی بھابھی ہے، بڑی بہن جیسی ہے، نئی نئی آئی ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میری بیٹی مسکرا کر کہتی، اماں آپ فکر نہ کریں، مجھے بھابھی کی باتوں کا غصہ نہیں آتا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ اپنا دکھ اپنے اندر چھپا رہی تھی۔ اماں آج کھانے میں نمک بہت تیز ہے، مجھ سے تو ایک لقمہ نہیں کھایا جا رہا۔ سائمہ نے پلیٹ پرے دھکیلتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ ایسے بنا ہوا تھا جیسے اس نے کوئی زہر چکھ لیا ہو۔ میں نے جلدی سے کہا، لاؤ بیٹی، میں دوسری ہانڈی بنا دیتی ہوں۔ رابعہ سے غلطی ہو گئی ہوگی۔ رابعہ، جو خاموشی سے اپنا کھانا کھا رہی تھی، نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس نے کھانا بناتے ہوئے نمک چکھا تھا اور وہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن سائمہ کا مقصد صرف اسے ذلیل کرنا تھا۔ غلطی؟ اماں جی، آپ اسے غلطی کہتی ہیں؟ روز ہی سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے۔
جان بوجھ کر کرتی ہے یہ سب؟ اسے معلوم ہے کہ کامران کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، پھر بھی کھانے میں اتنا نمک ڈال دیا۔ چاہتی کیا ہے یہ؟ سائمہ نے زہریلی لہجے میں کہا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر کامران کی طرف دیکھنے لگی جو ابھی دفتر سے آیا تھا۔ کامران کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے رابعہ کی طرف گھور کر دیکھا۔ رابعہ، تم سے ٹھیک سے ایک کام بھی نہیں ہوتا، کتنی بار کہا ہے کہ نمک کم ڈالا کرو۔ بھائی، میں نے تو نمک… اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتی کامران چیخا، بس ایک لفظ بھی نہیں سننا مجھے۔ وہ اٹھا اور سائمہ کا ہاتھ پکڑ کر بولا، چلو سائمہ، ہم باہر سے کھا لیتے ہیں، اس گھر میں تو سکون کا ایک لقمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ وہ دونوں چلے گئے اور رابعہ وہیں بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ یہ اب روز کا معمول تھا۔ سائمہ غلطی خود کرتی اور الزام میری بیٹی پر لگا دیتی۔ سائمہ نے چند ہی مہینوں میں اس کے کانوں میں اتنا زہر گھول دیا تھا کہ وہ اپنی سگی بہن کو دشمن سمجھنے لگا تھا۔ میں نے کئی بار کامران سے اکیلے میں بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ میری بات سنتا ہی نہیں تھا۔ وہ کہتا، اماں، آپ سائمہ کو پسند نہیں کرتی کیونکہ وہ غریب گھر سے ہے اور جہیز نہیں لائی، اسی لیے آپ اور رابعہ مل کر اسے تانے دیتی ہیں اور تنگ کرتی ہیں۔ میں اس کا چہرہ دیکھ کر حیران رہ جاتی۔ یہ میرا وہ بیٹا نہیں تھا جسے میں نے پالا تھا، یہ تو سائمہ کا بنایا ہوا ایک کٹ پتلی تھا جو اس کے اشاروں پر ناچ رہا تھا۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ کامران میرے کمرے میں آیا اور انتہائی سرد لہجے میں بولا، دیکھیے اماں، میں آپ کو سیدھے الفاظ میں کہتا ہوں، آپ کہیں رابعہ کا رشتہ دیکھیں اور اس کی شادی کر دیں۔ میں حیرانگی سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو کامران؟ تم ہی تو کہتے تھے کہ میں اپنی بہن کو پڑھاؤں گا، اسے اپنے پیروں پر کھڑا کروں گا اور پھر کسی اچھے گھر میں اس کی شادی کروں گا۔ وہ پہلے کی باتیں تھیں اماں، اس نے بے رخی سے کہا۔ اب میں روز روز کے یہ ڈرامے برداشت نہیں کر سکتا۔ میری بیوی اس کی وجہ سے ہر وقت پریشان رہتی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہاری بیوی جھوٹ بولتی ہے بیٹا، وہ جان بوجھ کر میری بیٹی کو بدنام کرتی ہے۔ بس کرے اماں، وہ چیخا، کھوٹ آپ دونوں ماں بیٹی کے دل میں ہے۔ اگر اس کی شادی کر سکتی ہیں تو کر دیں، کوئی لولا لنگڑے ملتا ہے تو اس سے ہی بیاہ دیں، لیکن میری جان چھڑوا دیں۔ یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے۔ میرا اپنا بیٹا اپنی بہن کے لیے ایسے الفاظ کہہ رہا تھا۔ اس دن رابعہ نے سب کچھ سن لیا۔ وہ جو پہلے تھوڑا بہت بولتی تھی اب بالکل خاموش ہو گئی۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور پھر وہ دن آ گیا جس نے ہماری زندگی کو ہمیشہ کے لیے جہنم بنا دیا۔ کامران کے دفتر سے آنے کا وقت تھا۔ رابعہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ سائمہ دبے پاؤں کچن میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی اسے کامران کے گھر داخل ہونے کی آہٹ سنائی دی، اس نے خوفناک منصوبہ بنایا۔ اس نے کڑاہی میں سے گرم گھی کا چمچ بھرا اور اپنے ہی ہاتھ میں ڈال دیا۔ آہ! جلا دیا! رابعہ نے میرا ہاتھ جلا دیا! وہ بری طرح چیخنے لگی۔ اس کی چیخ سن کر میں اور کامران بھاگتے ہوئے کچن میں پہنچے۔ رابعہ کونے میں سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھی۔ کامران نے لپک کر سائمہ کا ہاتھ پکڑا جو سرخ ہو رہا تھا۔ کس نے کیا یہ؟ کامران نے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ سائمہ نے روتے ہوئے رابعہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے، رابعہ نے گرایا ہے۔ میں نے اسے صرف اتنا کہا تھا کہ کباب فرائی کر لیں کیونکہ آپ آ گئے ہیں، آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ اس بات پر اسے غصہ آ گیا اور اس نے گرم تیل میرے ہاتھ پر گرا دیا۔ یہ سننا تھا کہ کامران پر جیسے جنون طاری ہو گیا۔ اس نے میری بیٹی کے بال پکڑ لیے اور اسے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ کیوں میرا گھر بسنے نہیں دے رہی؟ تم چاہتی ہو میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں؟ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اسے کھینچتا ہوا صحن ملے گیا۔ میں چیختی رہی، چھوڑ دو بیٹا، بہن ہے تمہاری، خدا کا خوف کرو۔ لیکن اس کے سر پر خون سوار تھا۔ اور پھر میرے بیٹے نے وہ کیا جو کوئی دشمن بھی نہ کرے۔ اس نے اسٹور روم سے پیٹرول کی بوتل اٹھائی اور اپنی سگی بہن پر انڈیل دی۔ ایک لمحے کے لیے دنیا میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ یہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ کوئی درندہ تھا، کوئی حیوان تھا جو میری بیٹی کی جان لینے پر تلا تھا۔ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ میرے کانوں میں اپنی ہی چیخ کی گونج سنائی دے رہی تھی، لیکن میری آنکھیں اس خوفناک منظر پر جمی ہوئی تھی جو میری دنیا کو راکھ کر رہا تھا۔ کامران کے ہاتھ سے جلتی ہوئی تیلی گری اور ایک لمحے کی خاموشی کے بعد ایک بھیانک وش کی آواز کے ساتھ آگ کا ایک جھونکا میری بیٹی کے وجود سے لپٹ گیا۔ پیٹرول نے اپنا کام دکھایا تھا اور میری رابعہ، میری 16 سالہ کلی، ایک زندہ مشعل بن چکی تھی۔ رابعہ! ایک ایسی چیخ میرے حلق سے نکلی جو شاید عرش کو بھی ہلا دے۔ میں حواس باختہ حالت میں اپنی بیٹی کی طرف بھاگی۔ میں نے اپنے آپ کو اپنی بیٹی کے جلتے ہوئے وجود پر گرا دیا۔
میں اپنے ہاتھوں سے اپنے آنچل سے آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ میرے ہاتھ جلنے لگے، میرے کپڑوں نے آگ پکڑ لی، لیکن اس وقت مجھے اپنے درد کا کوئی احساس نہیں تھا۔ میری دنیا، میری کل کائنات میری آنکھوں کے سامنے جل رہی تھی، اور میں اسے بچانے کے لیے خود جل جانے کو تیار تھی۔ کوئی بچاؤ، کوئی پانی لاؤ، میری بیٹی مر جائے گی۔ میں دیوانہ وار چیخ رہی تھی۔ چیخو پکار سن کر محلے کے دروازے کھلنے لگے، لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ منظر اتنا ہولناک تھا کہ دیکھنے والوں کی بھی چیخیں نکل گئیں۔ کسی نے ہمت کر کے پانی کی بالٹی پھینکی، کسی نے کمبل لا کر میری بیٹی پر ڈالا۔ چند منٹوں کی قیامت خیز جدوجہد کے بعد آگ تو بجھ گئی، لیکن میری رابعہ کا جو حال ہوا تھا اسے دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ وہ سیاہ گوشت کا ایک لوتھڑا بن چکی تھی۔ اس کے خوبصورت لمبے بال جل کر کھوپڑی سے چپک گئے تھے۔ اس کا چاند سا چہرہ پہچاننے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کے کپڑے اس کی جلد میں پگھل چکے تھے۔ وہ زندہ تھی، اس کی سانسیں چل رہی تھیں، لیکن وہ جس اذیت میں تھی اس کا تصور بھی محال تھا۔ اسی لمحے سائمہ نے اپنا اگلا ڈرامہ شروع کیا۔ اس نے اپنے چہرے پر مصنوعی پریشانی طاری کی اور لوگوں کے سامنے چیخنا شروع کر دیا۔ ہائے اللہ، اس لڑکی نے خود کو آگ لگا لی، پاگل ہو گئی ہے یہ۔ ہم نے تو اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا، یہ تو خودکشی کرنا چاہتی تھی۔ میں جو اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر سکتے میں تھی، اس کا جھوٹ سن کر تڑپ اٹھی۔ جھوٹ، یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس کے بھائی نے، میرے بیٹی نے جلایا اسے۔ لیکن میری آواز نکاہت اور صدمے کی وجہ سے دب کر رہ گئی۔ لوگوں نے سائمہ کی بات پر زیادہ دھیان دیا، کیونکہ وہ بلند آواز میں پورے اعتماد سے اپنا جھوٹ بول رہی تھی۔ کچھ عورتیں مجھے دلاسا دینے لگیں، صبر کرو بہن، اللہ کرم کرے گا۔ بچی نے جوانی کے جوش میں غلط قدم اٹھا لیا۔ کسی نے ایمبولینس کو فون کر دیا تھا۔ چند ہی منٹوں میں سائرن کی آواز گلی میں گونجنے لگی۔ ایمبولینس ہمیں لے کر اسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ سارا راستہ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تھامے رہی، جو محض جلی ہوئی کھال اور ہڈیوں کا مجموعہ تھا۔ میں اس سے باتیں کرتی رہی۔ کچھ نہیں ہوگا میری بچی، آنکھیں کھولو، اماں تمہارے پاس ہے۔ لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ ایک اور قیامت گاہ تھا۔ ڈاکٹر نرسوں کی بھاگ دوڑ، مشینوں کی آوازیں اور دوسرے مریضوں کی گراہیں۔ انہوں نے رابعہ کو فوراً برنر یونٹ میں منتقل کر دیا۔ مجھے باہر روک دیا گیا۔ میں شیشے کے دروازے سے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی، جہاں ڈاکٹروں کی ایک ٹیم میری بیٹی کے گرد جمع تھی۔ گھنٹے گزرتے گئے، لیکن کوئی باہر نہیں آیا۔ میں ویل چیئر پر بیٹھی ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ میرے کپڑے جلے ہوئے تھے، میرے ہاتھوں پر آبلے پڑ چکے تھے، لیکن مجھے اپنی کوئی فکر نہیں تھی۔ میری ساری دعائیں، ساری التجائیں صرف اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے تھی۔ کافی دیر بعد ایک سینئر ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور افسوس کے تاثرات تھے۔ دیکھیں، مریضہ 90% سے زیادہ جل چکی ہے۔ ہم نے اسے بچانے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ لیکن میں اس کا مطلب سمجھ گئی۔ نہیں، میری بیٹی نہیں مر سکتی، آپ اسے بچا لیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ہم اسے آبزرویشن میں رکھے ہوئے ہیں، اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں، کوئی بھی معجزہ ہی اسے بچا سکتا ہے، آپ دعا کریں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ معجزہ، دعا، میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، تو دیکھ رہا ہے نا، تو سب جانتا ہے، میری بچی بے قصور ہے، اس پر ظلم ہوا ہے، تو اسے ظلم کا صلہ اس زندگی کی صورت میں دے دے، ظالموں کو سزا بعد میں دے دینا، پہلے میری بیٹی کو شفا دے دے۔ اس پوری قیامت کے دوران نہ میرا بیٹا اسپتال آیا، نہ میری بہو۔ انہوں نے ایک بار بھی فون کر کے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ رابعہ زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ ان کے لیے شاید وہ مر چکی تھی۔ وہ اپنے جرم پر پردہ ڈال کر اپنی زندگی میں مگن تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ میں اپنی بیٹی کے پاس ICU میں گئی۔ اسے پٹیوں میں اس طرح لپیٹا گیا تھا کہ وہ ایک ممی لگ رہی تھی۔ صرف اس کی آنکھوں کی جگہ خالی چھوڑی گئی تھی۔ مشینیں اس کی سانسوں کی گواہی دے رہی تھیں۔ میں اس کے سرہانے بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا جسم بخار کی شدت سے دہک رہا تھا۔ میں بس روتی رہی اور قرآن پاک کی آیات پڑھ کر اس پر پھونکتی رہی۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا دل ڈوب رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کل کا سورج میری زندگی میں روشنی لائے گا یا ہمیشہ کے لیے اندھیرا کر دے گا۔ نستاری رات جاگتی رہی، ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھ نہیں جھپکی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں سو گئی تو شاید میری بیٹی کی سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے گی۔ فجر کی اذان کے قریب ایک نرس نے آ کر مجھے کہا، ماسی، آپ گھر ہو آئیں، کپڑے بدل لیں اور کچھ کھا پی لیں، ہم یہاں ہیں اس کا خیال رکھنے کے لیے، آپ کی حالت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میرا دل اپنی بیٹی کو ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑنے کو تیار نہیں تھا،
لیکن میرے کپڑے جلے ہوئے تھے اور مجھے کچھ پیسوں کی بھی ضرورت تھی۔ میں نے اپنے ایک ہمسائے رضیہ آپا کو فون کیا جو بہت نیک خاتون تھی۔ میں نے انہیں روتے ہوئے ساری صورتحال بتائی۔ وہ فوراً اسپتال پہنچ گئی۔ میں نے رابعہ کو ان کے سپرد کیا اور بھاری قدموں سے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ہر طرف جلے ہوئے پیٹرول کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ صحن میں وہ سیاہ نشان موجود تھا جہاں میری بیٹی کو جلایا گیا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخ چیخ کروں، لیکن آنسو جیسے آنکھوں میں ہی خشک ہو گئے تھے۔ میں نے جلدی سے کچھ کپڑے اور پیسے ایک تھیلے میں ڈالے اور واپس اسپتال کی طرف بھاگی۔ میرا دل کسی انجانے خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ جب میں واپس وارڈ میں داخل ہوئی تو ایک عجیب منظر نے میرا استقبال کیا۔ رابعہ جو رات بھر تکلیف سے کرا رہی تھی اب خاموش تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور ان میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ مجھے لگا شاید تکلیف کی شدت سے اس کی حالت مزید بگڑ گئی ہے، لیکن جب میں اس کے قریب گئی تو اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی پرسکون مسکراہٹ تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ میری بچی، تمہیں درد نہیں ہو رہا؟ تم مسکرا رہی ہو؟ اس نے بہت دھیرے سے سر ہلایا اور اس کی آواز جو بمشکل کسی سرگوشی کی طرح تھی میرے کانوں سے ٹکرائی۔ اماں؟ ہاں میری جان، بولو۔ میں نے جھک کر اپنا کان اس کے ہونٹوں کے قریب کر لیا۔ اماں، میری مسکراہٹ ایسے ہی نہیں ہے، مجھے ایک بہت بڑی بشارت ملی ہے۔ میں حیرانگی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیسی بشارت بیٹا؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اماں، رات کو میرے خواب میں ایک بزرگ بابا آئے تھے۔ سفید لباس تھا ان کا اور چہرہ اتنا پرنور تھا کہ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اس کی آواز میں خوابناک کیفیت تھی۔ انہوں نے میرا سر سہلایا اور کہا، بیٹی، تمہاری تکلیف کا وقت ختم ہوا، میں کل تمہیں اپنے ساتھ لینے آؤں گا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا مطلب ہے بیٹا؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میرا دل خوف سے ڈوبنے لگا۔ وہ اسی پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ بولی، وہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں ایسی جگہ لے جاؤں گا جہاں کوئی درد، کوئی تکلیف نہیں ہے، وہاں تم سکون سے رہو گی۔ اماں، پھر میں جنت میں سیر کروں گی، آپ کی بیٹی کی ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ میری آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بہہ نکلی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں بیٹا، ایسی باتیں نہیں کرتے، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، ہم گھر جائیں گے، میں خود تمہاری خدمت کروں گی۔ میں نے سوچا کہ شاید تکلیف اور دواؤں کی وجہ سے وہ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے، لیکن وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور اس بار اس کی آواز میں پہلے سے زیادہ یقین تھا۔ اور اماں، پتہ ہے ان بزرگ نے مجھے اور کیا کہا؟ کیا کہا میری بچی؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے تمہاری سن لی ہے، بہت جلد ظالموں کا حساب بھی لیا جائے گا، انہیں دنیا میں ہی ایسی سزا ملے گی کہ وہ مجھ سے معافی مانگنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ میں اس لیے خوش ہوں کہ میرا اللہ میرا انصاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں جو سکون اور یقین تھا وہ کسی عام انسان کا نہیں ہو سکتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس فانی دنیا سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ میں سارا دن اس کے پاس بیٹھی رہی۔ وہ خاموشی سے چھت کو تکتی رہی اور کبھی کبھی مسکرا دیتی۔ اس نے نہ درد کی شکایت کی نہ پیاس کی۔ شام ڈھل رہی تھی۔ سورج کی آخری کرنیں کھڑکی سے اندر آ کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ اچانک مانیٹر پر اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی، لائنیں اوپر نیچے ہونے لگی اور ایک تیز بیپ بیپ کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ نرسیں اور ڈاکٹر بھاگتے ہوئے اندر آئے۔ انہیں سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، ایک ڈاکٹر چیخا۔ وہ سب اسے بچانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن رابعہ کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے آخری بار میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہی پرسکون الوداعی مسکراہٹ تھی، اور پھر اس نے گہری سانس لی اور اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ مانیٹر پر ایک سیدھی لکیر نمودار ہو گئی اور ایک لمبی مسلسل بیپ کی آواز نے اس کی موت کا اعلان کر دیا۔ نہیں! میں چیختی ہوئی اس کے اوپر گر گئی۔ میرا جگر کا ٹکڑا، میری بیٹی، میری کل کائنات ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے اس سے الگ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں اس کی لاش سے لپٹی ہوئی تھی۔ کئی گھنٹے اسی طرح گزر گئے۔ میں نے کامران اور سائمہ کو فون کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے نمبر بند جا رہے تھے۔ وہ اس وقت بھی ہسپتال نہیں آئے تھے۔ میں اکیلی تھی، بالکل اکیلی، اپنی بیٹی کی میت کے ساتھ۔ دل میں ایک ہی خیال تھا کہ میں اپنے بیٹے کو پوری زندگی معاف نہیں کروں گی۔
اس نے جو کچھ میری بیٹی کے ساتھ کیا وہ تو کوئی دشمن بھی نہیں کرتا، یہ تو اس کی سگی بہن تھی۔ اسپتال کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں ایک پرائیویٹ ایمبولینس میں اپنی بیٹی کی میت کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ سارا راستہ میں اس کے کفن سے لپٹی روتی رہی۔ جیسے ایمبولینس ہماری گلی میں مڑی، مجھے دور سے آسمان پر ایک سرخ چمک اور دھوئیں کے بادل نظر آئے۔ گلی کے موڑ پر لوگوں کا ایک بڑا ہجوم تھا اور فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ایمبولینس ہجوم کے پاس جا کر رکی۔ میں کانپتے ہوئے قدموں سے نیچے اتری۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میرا گھر، ہمارا گھر آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں تھا اور لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ گھر میں سلنڈر پھٹا ہے۔ میری بیٹی کا جنازہ بھی میرے ہاتھوں میں تھا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کا جنازہ اٹھنے سے پہلے ہی اللہ نے اپنا انصاف شروع کر دیا ہے۔ میں ایمبولینس سے باہر نکلی تو میرے قدم زمین میں گڑ گئے۔ ایک طرف ایمبولینس کے اندر میری بیٹی کی بے جان لاش تھی، کفن میں لپٹی ہوئی، دنیا کے ظلم و ستم سے آزاد ہو کر ابدی نیند سو رہی تھی۔ دوسری طرف میرا گھر تھا جو کبھی میری جنت ہوا کرتا تھا، اب باغ کے شعلوں میں گھرا ہوا جہنم کا منظر پیش کر رہا تھا۔ آگ کی لپٹیں آسمان کی طرف بلند ہو رہی تھیں اور ان کی تپش دور کھڑے ہوئے بھی میرے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ لکڑی کے جلنے کی چھڑکتی ہوئی آوازیں، شیشوں کے ٹوٹنے کے دھماکے اور لوگوں کا شور سب مل کر ایک قیامت کا سما پیدا کر رہے تھے۔ فائر بریگیڈ کی 112 ٹیم آگ بجھانے کی کوشش میں مصروف تھی، لیکن آگ اتنی بھیانک تھی کہ ان کی کوششیں ناکافی لگ رہی تھیں۔ میں ایک بت کی طرح ساکت کھڑی تھی، میری آنکھیں بے یقینی سے اس جلتے ہوئے گھر کو دیکھ رہی تھیں۔ میرے دماغ میں رابعہ کے آخری الفاظ گونج رہے تھے، بہت جلد ظالموں کا حساب لیا جائے گا، انہیں دنیا میں ایسی سزا ملے گی کہ وہ مجھ سے معافی مانگنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ کیا یہ وہی حساب تھا؟ اتنی جلدی، اتنی بھیانک صورت میں میرے دل میں کوئی خوشی اور اطمینان کی لہر نہیں اٹھی، بلکہ ایک سرد خوفناک دہشت نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ اللہ کا انصاف تھا اور اس کی گرفت اتنی شدید تھی کہ میری روح تک کانپ گئی۔ لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ سلنڈر پھٹا ہے، بہت زوردار دھماکہ ہوا تھا، ایک شخص نے کہا۔ اندر کون کون تھا؟ دوسرے نے پوچھا۔ اس کا بیٹا، بہو اور ان کی چھوٹی سی بیٹی، تینوں اندر ہی تھے۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ جب دھماکہ ہوا تو کسی کو اندر جانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ یہ سن کر میرے سینے میں ایک ٹھیس اٹھی۔ میرا بیٹا، میری پوتی، وہ اندر تھے۔ میں نے بے اختیار اس جلتے ہوئے گھر کی طرف قدم بڑھائے، لیکن کچھ لوگوں نے مجھے پکڑ لیا۔ پاگل ہو گئی اماں، اندر مت جاؤ، کچھ نہیں بچا۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ ایک طرف میری بیٹی کا جنازہ تھا، دوسری طرف میرے بیٹے کا جلتا ہوا گھر۔ میں کس کا ماتم کرتی، کس کے لیے روتی؟ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، یہ کیسا انصاف ہے تیرا، یہ کیسا امتحان ہے میرا۔ کافی دیر کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا، لیکن تب تک گھر مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو چکا تھا۔ چھت گر چکی تھی اور دیواریں سیاہ ہو گئی تھیں۔ ہر طرف سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ فائر فائٹرز احتیاط سے اندر داخل ہوئے۔ چند لمحوں بعد وہ ایک ایک کر کے 3 جھلسے ہوئے وجودوں کو باہر لائے۔ منظر اتنا دلخراش تھا کہ دیکھنے والوں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ مرے نہیں تھے، لیکن ان کی یہ حالت مردہ سے بدتر تھی۔ مجھے اللہ کے انصاف پر مکمل یقین آ گیا۔ ایک اور ایمبولینس بلائی گئی۔ یہ منظر کتنا عجیب تھا۔ ایک ایمبولینس میری مقتول بیٹی کو لے جانے کے لیے کھڑی تھی اور دوسری اس کے قاتلوں کو اسپتال لے جانے کے لیے آ رہی تھی۔ لوگوں نے مجھے سنبھالا، کسی نے میرے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھمایا۔ محلے کی عورتیں میرے گرد جمع ہو گئی۔ روبینہ، صبر کر، اللہ کی مرضی ہے۔ میں کیا کہتی؟ انہیں کیسے بتاتی کہ یہ اللہ کی مرضی نہیں، یہ اللہ کا انصاف ہے۔ جب کامران، سائمہ اور ان کی بیٹی کو اسپتال لے جایا جا رہا تھا، میں وہیں کھڑی رہی۔ میرا پہلا فرض میری مقتول بیٹی تھی۔ محلے والوں نے میری بہت مدد کی۔ انہوں نے مل کر رابعہ کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ رضیہ آپا اور دیگر عورتوں نے میت کو غسل دیا۔ جب وہ رابعہ کے جلے ہوئے جسم پر پانی ڈال رہی تھیں تو ان کی بھی سسکیاں نکل رہی تھیں۔ میں اپنی بیٹی کے آخری دیدار کے لیے آگے بڑھی۔ اس کا چہرہ کفن میں چھپا تھا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے لبوں پر اب بھی وہی پرسکون مسکراہٹ ہوگی۔ میں نے اس کے کفن کو چوما۔ میری بچی، تو سکون کی جگہ چلی گئی، تو نے تو اپنا انعام پا لیا۔ اب دعا کرنا کہ تیری ماں بھی یہ صدمہ برداشت کر سکے۔ محلے کے مردوں نے جنازہ اٹھایا۔ میں نے آخری بار اپنی بیٹی کے جنازے کو دیکھا جو اس گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا، جو محض ایک ملبہ تھا۔ وہی گھر جہاں وہ پیدا ہوئی، جہاں اس نے بچپن گزارا اور جہاں اسے زندہ جلا دیا گیا۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔
میرے سامنے میری بیٹی کی قبر تھی اور میرے پیچھے میرے گھر کا جلتا ہوا ملبہ۔ میں نے سب کچھ کھو دیا تھا۔ میری ایک اولاد قبر میں تھی اور دوسری اسپتال میں موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ کافی دیر بعد میں اٹھی۔ ایک فیصلہ میرے اندر پک چکا تھا۔ مجھے اسپتال جانا تھا۔ مجھے اپنے بیٹے کا سامنا کرنا تھا۔ مجھے دیکھنا تھا کہ اللہ کا انصاف کیسا ہوتا ہے۔ مجھے یہ دیکھنا تھا کہ وہ اب کس حال میں ہے۔ میں نے رابعہ کی قبر کو آخری بار دیکھا اور بھاری بے جان قدموں سے اسپتال کی طرف چل پڑی۔ اسپتال کی عمارت میں دوبارہ قدم رکھتے ہوئے میرا دل بیٹھ رہا تھا۔ میں پوچھتے پوچھتے برنر یونٹ تک پہنچی۔ اندر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ ہر طرف جلے ہوئے مریض کرا رہے تھے۔ ہوا میں جلی ہوئی انسانی کھال اور دواؤں کی ایک ناقابل برداشت بو رچی ہوئی تھی۔ ایک نرس نے مجھے کمرے کی طرف اشارہ کیا جہاں 3 بستر لگے ہوئے تھے۔ میں نے ہمت کر کے اندر قدم رکھا۔ سامنے ہی کامران کا بستر تھا۔ وہ پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے رابعہ تھی۔ اس کا چہرہ سوجا ہوا اور جگہ جگہ سے جھلسا ہوا تھا۔ وہ شدید تکلیف میں تھا اور بار بار کرا رہا تھا۔ اس نے جیسے مجھے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسوں کی ایک لڑی بہہ نکلی۔ اس کی آواز بمشکل نکل رہی تھی، اماں، اماں۔ میں خاموشی سے اس کے بستر کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ میرے دل میں اس کے لیے نہ نفرت تھی نہ محبت، بس یہ خالی پن تھا۔ ایک ماں کا دل تھا جو اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر تڑپ تو رہا تھا، لیکن اس کے گناہ کا بوجھ اس تڑپ پر حاوی تھا۔ اماں، رابعہ کہاں ہے؟ اسے کہیں مجھے معاف کر دے۔ اماں، مجھ سے یہ درد برداشت نہیں ہو رہا۔ اللہ کے لیے اسے کہو مجھے معاف کر دے۔ وہ ایک بچے کی طرح گڑ گڑا کر رو رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میرے لبوں پر ایک تلخ بے جان مسکراہٹ آ گئی۔ رابعہ، وہ تو اپنی پرسکون جگہ پر چلی گئی بیٹا۔ وہ ان تمام تکلیفوں سے بہت دور چلی گئی ہے۔ میری آواز میں کوئی جذبہ نہیں تھا۔ لیکن تم اب اپنے لیے سکون ڈھونڈو۔ کیسے ڈھونڈو گے؟ وہ تو تمہیں معاف کیے بغیر ہی چلی گئی۔ تم نے اسے معافی مانگنے کا موقع ہی کب دیا؟ میری باتیں سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نہیں اماں، ایسا نہ کہیں، میں مر جاؤں گا اس تکلیف سے۔ میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اسی وقت ساتھ والے بستر پر پڑی سائمہ کی چیخ بلند ہوئی۔ اس کی حالت کامران سے بھی بدتر تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ جس پر اسے بہت غرور تھا اب جل کر ایک خوفناک شکل اختیار کر چکا تھا۔ وہ بھی پٹیوں میں جکڑی ہوئی تھی اور درد کی شدت سے چیخ رہی تھی۔ میں نے رابعہ کے ساتھ غلط کیا۔ اللہ نے مجھے سزا دے دی۔ ہائے میں مر گئی، کوئی مجھے اس آگ سے بچا۔ اللہ سے کہیں مجھے معاف کر دے، مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی۔ اس کی چیخوں کی آواز پورے اسپتال میں گونج رہی تھی۔ وہ عورت جو کل تک اپنی فتح پر مسکرا رہی تھی آج درد سے بلبلا رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان تیسرے بستر پر میری معصوم پوتی لیٹی تھی۔ وہ بھی بری طرح جھلسی ہوئی تھی اور بے ہوش تھی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی سانسیں چل رہی تھیں۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن وہاں بھی پٹیاں بندھی تھیں۔ اس معصوم کلی کا کیا قصور تھا؟ اسے اپنے ماں باپ کے گناہوں کی سزا کیوں مل رہی تھی؟ کچھ دیر بعد ایک ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے بچی کا معائنہ کیا اور پھر افسوس سے سر ہلا کر میری طرف دیکھا۔ اس کے زخم بہت گہرے ہیں اور وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکی۔ آئی ایم سوری، شی از نو مور۔ یہ سننا تھا کہ کامران اور سائمہ کی چیخیں اور بلند ہو گئی۔ ان کی اولاد بھی ان سے چھین لی گئی تھی۔ اللہ نے ان سے وہ نعمت بھی واپس لے لی تھی جس کا واسطہ دے کر کامران نے میری بیٹی پر ظلم کیا تھا۔ وہ کہتا تھا، تم نے میری بیٹی کی ماں کو اذیت دی ہے۔ آج اس کی بیٹی ہی اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ کامران بار بار مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ اماں، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا گناہ گار ہوں۔ میں نے گہری سانس لی۔ میرا دل ممتا کی وجہ سے پسیج رہا تھا۔ وہ میرا بیٹا تھا، میرا خون تھا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے تمہیں معاف کیا بیٹا۔ ایک ماں اپنے بچے سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے امید کی چمک آئی، لیکن میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ میری یہ معافی صرف مجھ سے ہے۔ تمہاری بہن تو تمہیں معاف کیے بنا ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کا انصاف تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رابعہ تمہیں بدلہ دلوانا چاہتی تھی اور وہ تمہیں مل گیا۔ جیسا تم نے بویا ویسا تم نے کاٹا۔ میری طرف سے تمہیں معافی ہے۔ اب دیکھ لو اپنے اللہ سے اور اپنی بہن سے کیسے معافی مانگنی ہے۔ میری باتیں سن کر اس کی امید کی چمک دم توڑ گئی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کی اصل سزا بھی باقی ہے۔ یہ جسمانی تکلیف تو شاید وقت کے ساتھ کم ہو جائے، لیکن اس کی روح پر جو زخم لگا ہے وہ کبھی نہیں بھرے گا۔ وہ اور سائمہ کئی مہینے اسپتال میں اسی طرح تکلیف میں مبتلا رہے۔ ان کی چیخیں اور آہیں روز میرے کانوں میں پڑتی، لیکن میں بے حس و حرکت انہیں دیکھتی رہتی۔ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔ لوگ ایسا کہتے ہیں، لیکن یہ سچ نہیں۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں
جو وقت کے ساتھ مزید گہرے، مزید تکلیف دہ ہو جاتے ہیں۔ اسپتال سے میرے بیٹے اور بہو کی واپسی کے بعد کے مہینے اور سال اس بات کا زندہ ثبوت تھے۔ وہ جسمانی طور پر صحت یاب ہو کر گھر لوٹ آئے تھے، لیکن ان کی روحیں ہمیشہ کے لیے بیمار ہو چکی تھیں۔ ہمارا وہ خوبصورت گھر تو جل کر ملبہ بن چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ہماری ساری خوشیاں، ساری یادیں بھی راکھ ہو گئی تھیں۔ ہماری زندگی ایک بے رنگ، بے آواز فلم کی طرح چل رہی تھی۔ میں صبح اٹھتی، ناشتہ بناتی اور ان دونوں کے سامنے رکھ دیتی جو زندہ لاشوں کی طرح کرسیوں پر بیٹھے ہوتے۔ کامران جو کبھی دفتر جانے کے لیے کتنی جلدی میں ہوتا تھا، اب سارا دن ایک ہی جگہ بیٹھا چھت کو گھورتا رہتا۔ اس کا جسم جلے ہوئے داغوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے پر جو مستقل اذیت اور پچھتاوے کا داغ تھا وہ کہیں زیادہ خوفناک تھا۔ وہ اکثر راتوں کو نیند میں چیختا، مجھے چھوڑ دو رابعہ، مجھے معاف کر دو، اور پھر پسینے میں شرابور ہو کر اٹھ بیٹھتا اور گھنٹوں روتا رہتا۔ سائمہ کی حالت اس سے بھی بدتر تھی۔ اس کی خوبصورتی جس پر اسے ناز تھا، آگ نے چھین لی تھی۔ اس کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا اور اس کی ایک آنکھ بھی متاثر ہوئی تھی۔ اس نے گھر کے تمام آئینے توڑ دیے تھے یا ان پر کپڑا ڈال دیا تھا، کیونکہ وہ اپنا عکس دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جو کبھی ہر وقت سجنے سنورنے میں لگی رہتی تھی، اب میلے کچیلے کپڑوں میں ایک بھکارن کی طرح دکھتی تھی۔ اس کا سارا غرور، سارا تکبر خاک میں مل چکا تھا۔ اس کی اذیت کامران سے مختلف تھی۔ کامران کو اپنے گناہ کا احساس تھا، لیکن سائمہ کو اپنی سزا کی تکلیف زیادہ تھی۔ وہ ہر وقت چڑچڑی رہتی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ کامران پر چیختی، اگر تم اس دن اپنی بہن کی طرف داری نہ کرتے، اسے گھر سے نکال دیتے، تو آج ہم اس حال میں نہ ہوتے۔ میں نے اس کی طرف داری کی تھی، کامران حیرت سے کہتا۔ سائمہ، میں نے تمہارے کہنے پر اسے زندہ جلا دیا، اور تم کہہ رہی ہو میں نے اس کی طرف داری کی؟ ہاں تو کیا ہوا؟ اگر تم اسے پہلے ہی مار دیتے تو وہ ہمارے ساتھ یہ سب نہ کرتی۔ وہ ایک چڑیل تھی، مرنے کے بعد بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ اس کی باتوں میں اب بھی وہی زہر تھا، لیکن اب اس زہر کا رخ کامران کی طرف ہو گیا تھا۔ میں ان کی یہ لڑائیاں سنتے اور میرا دل کٹ کر رہ جاتا۔ میں نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے محبت کرتے دیکھا تھا، ایک ایسی محبت جس کے لیے میرے بیٹے نے اپنی بہن کی جان لے لی تھی، اور آج وہ محبت نفرت میں بدل چکی تھی۔ وہ ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، بلکہ دشمن تھے۔ ان کا ساتھ رہنا بھی ان کی سزا کا ایک حصہ تھا۔ محلے میں ہمارا کوئی دوست نہیں تھا، لوگ ہمیں دیکھ کر راستے بدل لیتے تھے، بچے ہمیں دیکھ کر ڈر جاتے۔ جب میں کبھی سودا سلف لینے باہر نکلتی تو دکاندار مجھ سے بات کرتے ہوئے نظریں چراتا، اور آس پاس کھڑی عورتیں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتی۔ یہی ہے وہ ماں جس کے بیٹے نے اپنی بہن کو جلایا تھا۔ دیکھو تو اللہ نے کیسا عذاب نازل کیا ہے۔ یہ باتیں میرے سینے میں خنجر کی طرح اترتی۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن میں بھی ان کے ساتھ سزا بھگت رہی تھی۔ سماجی طور پر ہمیں کاٹ دیا گیا تھا۔ ہم 3 لوگ اس چھوٹے سے مکان میں ایک جزیرے کی طرح رہتے تھے، جہاں باہر کی دنیا سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ ان کی اذیت کا سب سے خوفناک پہلو وہ تھا جو نظر نہیں آتا تھا۔ کامران اکثر اپنے جلے ہوئے بازو کو سہلاتا اور کہتا، اماں، جب بھی میں اس داغ کو چھوتا ہوں مجھے رابعہ کی چیخیں سنائی دیتی ہیں، وہی آگ کی تپش محسوس ہوتی ہے۔ سائمہ آنے سے تو بچتی تھی، لیکن پانی میں اپنا عکس دیکھ کر چیخ مار دیتی تھی۔ وہ کہتی، مجھے اس میں رابعہ نظر آتی ہے۔ وہ مجھ پر ہنس رہی ہوتی ہے۔ ان کے وہ جلے ہوئے داغ محض نشان نہیں تھے، وہ ان کے جرم کے گواہ تھے جو ہر پل انہیں رابعہ کی اذیت یاد دلاتے تھے۔ ان کی زندگی ایک ناختم ہونے والے عذاب کا نام تھی۔ کبھی کبھی جب میں رات کو جائے نماز پر بیٹھتی تو میں اللہ سے پوچھتی، یا اللہ، یہ کیسی زندگی ہے؟ کیا یہ کبھی ختم ہوگی؟ لیکن مجھے اندر سے کوئی جواب نہ ملتا۔ شاید یہی ان کا مقدر تھا، اور میرا بھی، اس جہنم میں ان کے ساتھ جلنا، ان کی اذیت کو روز اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ شاید یہی میری بھی آزمائش تھی۔ وہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہے تھے، اور میں اپنے بیٹے کی محبت کی سزا بھگت رہی تھی۔ وقت کا دریا بہتا رہا اور ہماری اذیت کی کشتی اسی تاریک بھنور میں گھومتی رہی۔ اس واقعے کو گزرے تقریباً 2 سال ہو چکے تھے۔ کامران اور سائمہ کے جسمانی زخم تو بھر چکے تھے، لیکن ان کے روح کے زخم پہلے دن کی طرح ہرے تھے۔ ان کا وجود ان کے جرم کا ایک جلتا پھرتا اشتہار تھا، جسے دیکھ کر لوگ عبرت پکڑتے تھے۔ اس بے رنگ اور مایوس زندگی میں ایک دن سائمہ کے اندر ایک نئی خواہش نے جنم لیا، ایک ایسی خواہش جو شاید ان کی ٹوٹی ہوئی زندگی کو جوڑنے کی آخری کوشش تھی۔ ایک شام جب میں کھانا بنا رہی تھی، وہ میرے پاس کچن میں آئے۔ اس کا مسخ شدہ چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ اماں جی، اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا، کیا ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے؟ میں نے بغیر اس کی طرف دیکھے کہا، جو بویا ہے وہی کاٹنا پڑے گا۔ میں جانتی ہوں ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، وہ روتے ہوئے بولی، لیکن کیا اس کی کوئی معافی نہیں؟ کیا ہماری زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہیں آئے گی؟
میں خاموش رہی۔ میرے پاس اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اماں جی، مجھے ایک بچہ چاہیے، ایک اور اولاد۔ شاید اس کے آنے سے ہمارے گناہ دھل جائے، شاید اس کی کلکاریاں اس گھر کی خاموشی کو توڑ دیں، شاید اللہ ہم پر رحم کھا کر ہمیں ایک نیا موقع دینا چاہتا ہو۔ اس کی بات سن کر میں ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئی۔ ایک بچہ، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا اس ویران گھر میں دوبارہ زندگی آ سکتی تھی؟ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں بھی ایک کمزور سی امید کی کرن جاگی۔ شاید وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، شاید ایک معصوم وجود کی آمد ان کی زندگی کو بدل دے۔ کامران کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس کی بجھی ہوئی آنکھوں میں بھی ایک ہلکی سی چمک ابھری۔ ایک مدت بعد میں نے ان دونوں کو کسی ایک بات پر متفق دیکھا۔ ان کے لیے ایک سہارا تھا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ انہیں لگا کہ ایک بچہ ان کی زندگی کو مقصد دے گا، ان کے ماضی کو بھلا دے گا اور شاید خدا کے غضب کو ٹھنڈا کر دے گا۔ اگلے چند ہفتے انہوں نے شہر کے سب سے اچھے ڈاکٹروں سے رابطہ کرنے میں گزارا۔ کامران نے کہیں سے بھی کچھ پیسے ادھار لیے۔ وہ دونوں ایک نئی امید کے ساتھ جی رہے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ ماں باپ بن کر اپنی کھوئی ہوئی زندگی کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر وہ دن آیا جب وہ اپنی فائنل رپورٹس دینے کے لیے شہر کے سب سے بڑے اسپتال گئے۔ میں گھر پر ان کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے دل میں بھی دعا تھی کہ اللہ ان کی سن لے، شاید اسی طرح ان کی اذیت میں کچھ کمی آ جائے۔ شام کو جب وہ واپس آئے تو ان کے چہروں پر وہ صبح والی امید نہیں تھی۔ ان کے چہرے اسپاٹ تھے، آنکھیں خالی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے ان سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں کی۔ رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹی تو ان کے کمرے سے سائمہ کی چیخنے کی آواز آئی، لیکن یہ درد کی چیخ نہیں تھی، یہ بے بسی اور مکمل شکست کی چیخ تھی۔ اس کے بعد برتنوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں بھاگ کر ان کے کمرے کی طرف گئی۔ دروازہ کھلا تھا۔ اندر کامران فرش پر بیٹھا تھا۔ اس نے سر اپنے گھٹنوں میں دیا ہوا تھا اور اس کے کندھے ہچکیوں سے لرز رہے تھے۔ سائمہ کمرے میں چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی اور ایک پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ڈاکٹر جھوٹ بولتا ہے، یہ سب اس رابعہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ مر کر بھی ہمیں سکون سے جینے نہیں دے گی۔ کیا ہوا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ کامران نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے ایک رپورٹ میری طرف بڑھائی۔ ڈاکٹر کہتی ہے اس آگ کی وجہ سے ہمارے جسموں کو جو نقصان پہنچا ہے، اس کے بعد سائمہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہے۔ ان کی آخری امید، ان کا آخری سہارا، وہ بھی ٹوٹ چکا تھا۔ سائمہ چیختی رہی، ہم کبھی ماں باپ نہیں بن سکتے، کبھی نہیں۔ یہ اللہ کا آخری اور سب سے سخت فیصلہ تھا۔ یہ ان کی سزا کی تکمیل تھی۔ انہوں نے مجھ سے میری بیٹی چھینی، پھر اللہ نے ان سے ان کی بیٹی چھین لی، اور اب ان سے مستقبل میں اولاد پانے کی ہر امید بھی چھین لی تھی۔ کامران کا نام و نشان مٹ چکا تھا، اس کی نسل آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ یہ ان کے جرم کی حتمی اور ابدی سزا تھی۔ اس رات کے بعد وہ دونوں مکمل طور پر ٹوٹ گئے۔ ان کے اندر جینے کی جو آخری رمق تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب وہ واقعی زندہ لاشیں بن چکے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے تھے، بس ایک ہی چھت کے نیچے دو اجنبیوں کی طرح اپنی نہ ختم ہونے والی سزا کاٹ رہے تھے۔ میں انہیں دیکھتی اور سوچتی کہ ان کی اصل سزا وہ آگ نہیں تھی جس نے ان کے جسم جلائے تھے۔ ان کی اصل سزا تو وہ زندگی تھی جو اس آگ کے بعد انہیں ملی تھی، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کوئی امید تھی، نہ کوئی خواب، نہ کوئی مستقبل اور نہ ہی معافی کی کوئی گنجائش۔ ان کے جلے ہوئے داغ تو شاید وقت کے ساتھ مدھم پڑ جائیں، لیکن ان کے روح پر لگے زخم ہمیشہ تازہ رہیں گے۔ ہر پل انہیں رابعہ کی چیخیں سناتے رہیں گے۔ وقت گزرتا گیا، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں ڈھلتے گئے۔ 10 سال گزر گئے، یا شاید 20۔ اب میں گنتی نہیں کرتی، کیونکہ میرے لیے ہر دن پچھلے دن جیسا ہی ہوتا ہے۔ ایک ہی جیسی بے رنگ صبح، ایک ہی جیسی اذیت ناک دوپہر اور ایک ہی جیسی خوفناک رات۔ ہماری زندگی ایک ٹھہرے ہوئے گدلے پانی کے جوہر کی طرح تھی، جس میں کوئی حرکت نہیں تھی، کوئی زندگی نہیں تھی، صرف تعفن اور مایوسی تھی۔ ان گزرتے سالوں نے میرے بیٹے اور بہو کو مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ ان کے جسموں پر جلے ہوئے داغ تو شاید کچھ مدھم پڑ گئے تھے، لیکن ان کی روحوں پر لگے داغ مزید گہرے اور نمایاں ہو گئے تھے۔ کامران اب وہ شخص نہیں رہا تھا جو روتا تھا یا معافی مانگتا تھا۔ اس کے آنسو شاید ہمیشہ کے لیے خشک ہو چکے تھے۔ وہ اب ایک چلتی پھرتی خاموشی بن چکا تھا۔ وہ گھنٹوں ہمارے اس چھوٹے سے کرائے کے مکان کی اکلوتی کھڑکی کے پاس بیٹھا رہتا اور باہر گلی میں کھیلتے بچوں کو دیکھتا رہتا۔ اس کی آنکھیں خالی ہوتی، جیسے وہ دیکھ تو رہا ہو مگر کچھ سمجھ نہیں رہا ہو۔ اس کا وجود ایک کھوکھلے درخت کی مانند تھا، جو باہر سے تو کھڑا تھا لیکن اندر سے اس وقت اور پچھتاوے کے کیڑے کھا چکا تھا۔ اس نے ایک عجیب عادت اپنا لی تھی،
وہ اکثر اپنے بازو پر بنے سب سے بڑے جلے ہوئے داغ پر انگلی پھیرتا رہتا، گھنٹوں بغیر کچھ کہے۔ مجھے معلوم تھا کہ اس لمحے میں وہ کہاں ہوتا ہے۔ وہ ماضی میں قید تھا، اسی صحن میں، اسی آنکھ کے سامنے وہ اپنی سزا کو ہر لمحہ اپنے ہاتھوں سے چھوتا تھا، اسے محسوس کرتا تھا۔ اس کی خاموشی اس کی چیخوں سے زیادہ ہولناک تھی۔ یہ کیسے شخص کی خاموشی تھی جس نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ اس کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں، اور اب اسے بس اذیت کے اس نہ ختم ہونے والے سلسلے کو جھیلنا ہے۔ دوسری طرف سائمہ تھی۔ اس کی اذیت نے ایک مختلف اور زیادہ خوفناک شکل اختیار کر لی تھی۔ وہ نیم پاگل ہو چکی تھی۔ اس نے حقیقت اور وہم کے درمیان فرق کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اکثر اکیلے بیٹھی باتیں کرتی، کبھی خود کو کوستی، کبھی کامران کو، اور کبھی رابعہ کو۔ دیکھ لیا، خوش ہو اب تم؟ میں نے اسے کئی بار دیوار کی طرف منہ کر کے بڑبڑاتے ہوئے سنا۔ ہمارا سب کچھ چھین لیا تم نے، ہمارا گھر، ہماری بیٹی، ہمارا سکون، سب کچھ لے لیا۔ جیت گئی تم۔ اسے ہر جگہ رابعہ نظر آتی، پانی کے گلاس میں، کھڑکی کے شیشے میں، اپنے خوابوں میں۔ وہ رابعہ کی ایک خیالی صورت سے لڑتی رہتی، اس پر چیختی، اس سے جھگڑتی۔ اس نے اپنی اذیت کو قبول نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اس کے خلاف ایک ایسی جنگ لڑ رہی تھی جو وہ کبھی جیت نہیں سکتی تھی۔ اس کا مسخ شدہ چہرہ اب ہر وقت ایک وحشت اور خوف کی تصویر پیش کرتا۔ وہ عورت جو کبھی اپنی خوبصورتی پر ناز کرتی تھی، اب اپنے ہی صورت سے ڈرتی تھی۔ ان دونوں کا رشتہ ان کی سزا کا سب سے بڑا حصہ تھا۔ وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، شدید نفرت۔ ہر ایک دوسرے کو اپنی بربادی کا ذمہ دار سمجھتا تھا، لیکن وہ ایک دوسرے کو چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ ان کا جرم ان کی زنجیر بن چکا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے قیدی بھی تھے اور پہرے دار بھی۔ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو اب صرف ضرورت تک محدود تھی، اور اس میں اتنی تلخی ہوتی کہ سننے والے کا دل کٹ جائے۔ کھانے میں نمک نہیں ہے، کامران کہتا تو خود ڈال لو، ہاتھ نہیں ہے تمہارے؟ سائمہ جواب دیتی، پنکھا بند کر دو، سردی لگ رہی ہے۔ تو کیا میں اٹھ کر کروں؟ خود کر لو۔ وہ ایک دوسرے کے وجود کو بھی برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ ان کی محبت، جس کی خاطر ایک معصوم جان کی قربانی دی گئی، نفرت، پچھتاوے اور باہمی الزام تراشی کی آگ میں جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ اور میں اس جہنم کی نگران تھی۔ میں اب ایک بوڑھی عورت تھی، میرے بال سفید ہو چکے تھے، کمر جھک گئی تھی، اور چہرے پر جھریاں نہیں بلکہ غم کی گہری لکیریں تھیں۔ میں نے اپنی زندگی اپنے بیٹے کے ہاتھوں، اپنی بیٹی کے قتل اور پھر اپنے بیٹے کی زندہ درگور ہوتی زندگی کو دیکھتے ہوئے گزاری تھی۔ میں نے اسے ماں کی حیثیت سے معاف تو کر دیا تھا، لیکن اس معافی نے کیا بدلا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ صرف میرے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے تھا۔ اس کی تقدیر تو اسی دن لکھ دی گئی تھی جس دن اس نے ماچس جلائی تھی۔ میں اکثر سوچتی، کیا یہی انصاف ہے؟ ہاں، شاید یہی انصاف ہے۔ انصاف کا مطلب ہمیشہ موت نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی انصاف کا مطلب ایک ایسی زندگی ہوتا ہے جو موت سے بدتر ہو، ایک ایسی زندگی جس میں ہر سانس ایک بوجھ ہو، ہر لمحہ ایک سزا ہو۔ آج رابعہ کی برسی تھی، 20 سال بیت گئے، لیکن میرے لیے یہ کل کی بات لگتی ہے۔ میں صبح سویرے اس کی قبر پر گئی، قبر پر تازہ پھول چڑھائے اور گھاس صاف کی۔ میں گھنٹوں وہاں بیٹھی اس سے باتیں کرتی رہی، جیسے وہ میرے سامنے بیٹھی سن رہی ہو۔ دیکھ رہی ہو میری بچی؟ میں نے اس کی قبر کو مٹی کو چھوتے ہوئے کہا، تم تو سکون میں ہو، تم نے تو اپنا انعام پا لیا، لیکن جنہوں نے تم پر ظلم کیا وہ آج تک اذیت کاٹ رہے ہیں۔ وہ زندہ ہیں پر جیتے نہیں ہیں۔ ان کی زندگی ایک نہ ختم ہونے والی عذاب کا نام ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ کیسے کامران اب صرف ایک سایہ بن کر رہ گیا ہے، اور کیسے سائمہ اپنے ہی وہموں کی قیدی بن چکی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ ان کے گھر میں اب خاموشی کے سوا کچھ نہیں، ایک ایسی خاموشی جو چیخوں سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ قبرستان سے واپسی پر میرا دل بہت بھاری تھا۔ گھر میں داخل ہوئی تو وہی منظر تھا۔ کامران کھڑکی سے باہر خلا میں گھور رہا تھا، اور سائمہ کونے میں بیٹھی خود سے باتیں کر رہی تھی۔ ان کا وجود اس بات کا ثبوت تھا کہ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ میں نے اپنی زندگی کے اس طویل اور تکلیف دہ سفر کو دیکھا اور سوچا کہ اس سب سے دنیا کو کیا سبق ملتا ہے۔ میری کہانی کا مقصد صرف رونا دھونا یا ایک دکھ بھری داستان سنانا نہیں ہے، اس کا مقصد عبرت ہے۔ وہ دونوں، میرا بیٹا اور بہو، آج تک اذیت کاٹ رہے ہیں۔ ان کے وہ جلے ہوئے داغ صرف ان کی کھال پر نہیں، ان کے روح پر ہے۔ وہ ہر پل انہیں رابعہ کی چیخیں سناتے ہیں۔ جب کامران اپنے ہاتھ پر نظر ڈالتا ہے تو اسے اپنی بہن کا جلتا ہوا وجود یاد آتا ہے۔ جب سائمہ غلطی سے اپنا عکس دیکھ لیتی ہے تو اسے اپنی شیطانی مسکراہٹ یاد آتی ہے۔ ان کی سزا یہ نہیں کہ وہ جل گئے تھے، ان کی سزا یہ ہے کہ وہ اس آگ سے بھی کہیں باہر نہیں نکل سکے۔ وہ آج بھی اسی آگ میں جل رہے ہیں، ایک ایسی آگ جو نظر نہیں آتی مگر جسم کی آگ سے 1000 گنا زیادہ تکلیف دہ ہے۔
لوگ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن ان کا کچھ ٹھیک نہیں ہوا۔ ان کی زندگی ایک مثال ہے۔ جب آپ کسی پر ظلم کرتے ہیں تو آپ صرف اسے ہی تکلیف نہیں پہنچاتے، بلکہ آپ اپنی روح کو بھی ہمیشہ کے لیے داغدار کر دیتے ہیں۔ انہوں نے رابعہ کو مار کر سوچا کہ قصہ ختم ہو جائے گا، لیکن اصل قصہ تو وہیں سے شروع ہوا تھا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، وہ جب پڑتی ہے تو اس کی آواز نہیں آتی، لیکن اس کا درد کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس نے انہیں مارا نہیں، کیونکہ موت ان کے لیے راحت ہوتی۔ اس نے انہیں ایک ایسی زندگی دی جو ہر لمحہ انہیں ان کے گناہ کی یاد دلاتی ہے۔ ایک ایسی زندگی جس میں کوئی امید نہیں، کوئی خوشی نہیں، کوئی مستقبل نہیں، اور سب سے بڑھ کر کوئی معافی نہیں۔ انہوں نے رابعہ سے معافی مانگنے کا حق بھی چھین لیا تھا، اور یہی ان کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ میں آج اپنی زندگی کے آخری حصے میں ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے انصاف ہوتے دیکھا ہے، لیکن یہ ایک ایسا انصاف ہے جسے دیکھ کر دل خوش نہیں ہوتا، بلکہ کام جاتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی کی بیٹی کو تکلیف دینے سے پہلے، کسی کی بہن پر ظلم کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے۔ میں نے اپنی کہانی آپ سب کو سنائی ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ حسد، غرور اور غصے کی آگ انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے۔ یہ آپ کے اپنے ہی گھر کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ میری آپ سب سے جو یہ کہانی سن رہے ہیں صرف ایک ہی التجا ہے، کسی پر اتنا ظلم کرو جتنا تم خود سہ سکتے ہو۔ یہ کہہ کر میں خاموش ہو گئی۔ کمرے میں میرے سوا کامران اور سائمہ بھی موجود تھے، لیکن وہاں ایک قبرستان جیسی خاموشی تھی۔ باہر شام ڈھل رہی تھی اور اندھیرا ہمارے اس چھوٹے سے مکان کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ یہ اندھیرا اب ہماری زندگی کا مقدر تھا، ہمیشہ کے لیے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔